نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے متعلق تاحال کوئی اطلاع نہیں ملی ہے تو اسرائیل نے ایران پر حملے شروع کیے ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا اور مذاکرات کے اس سلسلے کی ناکامی کی صورت میں امریکہ متنبع کرتا رہا کہ ہم کارروائی کریں گے اور ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، اور مذاکرات جو ہی ناکام ہوئے، ابھی اس کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا یا اس سے متعلق کوئی باقاعدہ باضابطہ خبر بھی نہ بنی تھی کہ اسرائیل کی جانب سے جو جارحیت ہے، وہی جارحیت کہ جس کا وہ غزہ میں اظہار کرتا ہے، فلسطین میں اظہار کرتا ہے، اسی جارحیت کے سلسلے کو اس نے ایران تک پھیلایا اور ایران میں مختلف مقامات پر میزائل داغے، اور اب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے شہید ہونے کی تصدیق ایرانی میڈیا کر رہا ہے۔ حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه کوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین، حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. بعد از عمر تو یہ ایرانی میڈیا کی جانب سے جب اعلان کیا گیا سپریم لیڈر علی خامنائی کی شہادت سے متعلق، تو جو ایرانی میڈیا کے اہلکار ہیں، جو اینکر ہیں، وہ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہی منظر صرف ایک چینل پر نہیں بلکہ مختلف جو مقامات ہیں جہاں سے رپورٹ ہوتا رہا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا پھر ساتھ ہی ساتھ جو کنونشنل میڈیا ہے، وہاں پر بھی اسی طرح سے یہ اعلان کیا گیا اور رقت آمیز مناظر بھی دیکھے گئے۔ 7 روزہ عام تعطیل ہے اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے تناظر میں۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایرانی دارالحکومت تہران میں سوگوار عوام انقلاب اسکوائر پر جمع ہو گئے ہیں، جبکہ ایرانی شہر مشہد میں امام رضا کے روزے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ مشہد میں امام رضا کے روزے پر یہ سیاہ پرچم لہرا دیا گیا ہے، سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر ایران جب اسرائیل پر حملے کی نیت کرتا ہے یا اسرائیل پر جو اپنا حملہ ہے یا جوابی وار ہے اس کا اعلان کرتا ہے تو لال پرچم لہرایا جاتا ہے، لیکن اب کیونکہ سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی ہے یہاں سیاہ پرچم لہرایا گیا ہے، اور ایرانی دارالحکومت تہران میں سوگوار عوام انقلاب اسکوائر پر اس وقت جمع ہو رہے ہیں ایرانی میڈیا کے مطابق۔ The leader of Iran's Islamic Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, has been martyred in the U.S.-Israeli attacks on Iran. So this piece of news now is confirmed. جانتا ہوں کہ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے بعد کون احکامات جاری کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں ایسا کہا۔ ایران کے نئے رہنما کا نام ظاہر کرنے سے گریز کیا۔ صدر ٹرمپ سے سوال ہوا کیا وہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے آپ ایران کی قیادت کرتا دیکھنا چاہیں گے، جس پر امریکی صدر نے کہا کہ کچھ اچھے امیدوار ہیں، نام نہیں بتایا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی مارے جا چکے ہیں۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر یہ پوسٹ لکھی، کہا ایران نے اپنے جوہری عزائم ترک نہیں کیے۔ امریکی انٹیلیجنس اور جدید ٹریکنگ سسٹمز نے اسرائیل کے ساتھ مل کر کارروائی کی۔ خامنائی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور انتہائی جدید ترین ٹریکنگ سسٹم سے بچ نہیں سکے۔ ہم نے سنا ہے پاسداران انقلاب اور فوج میں بہت سے لوگ اب لڑنا نہیں چاہتے۔ ایران پر مزید بمباری ہفتے بھر یا ہدف کے حصول تک جاری رکھی جائے گی۔ امریکہ خطے میں امن کے قیام تک کارروائی جاری رکھے گا۔ ایران پر ہمارے طاقتور حملے جب تک ضروری ہوں گے جاری رہیں گے۔ خامنائی اور ان کے ساتھ مارے جانے والے رہنما کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کی موت نہ صرف ایرانی عوام بلکہ دنیا کے لیے انصاف ہے۔ یہ ایران کے عوام کے لیے ملک واپس لینے کا سب سے بڑا موقع ہے۔ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا ایران میں فیصلے کرنے والے زیادہ تر لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ طویل یا چند دنوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کو سنبھلنے میں کئی سال لگیں گے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کے بعد یہ کارروائی کی گئی، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بتایا تہران کے قلب میں طاقتور حملے کے ذریعے خامنائی کے کمپاؤنڈ کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ ہم لوگ میں ایرانی حکومت کے متعدد سینئر حکام، پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر اور جوہری پروگرام کی اہم شخصیات کو بھی ختم کر دیا گیا۔
نیتن یاہو نے ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کی آزادی کا وقت آ گیا ہے، اس موقع کو ضائع نہ کریں اور سڑکوں پر نکل کر حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ آئندہ دنوں مزید ہزاروں اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اب ایران کا اسرائیل کو تباہ کرنے کا منصوبہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ ایرانی سپریم لیڈر ساتھیوں سمیت مارے گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے خامنائی کی میت کی تصاویر بھی شیئر کی گئیں اور ایرانی سپریم لیڈر ساتھیوں کے ساتھ زیر زمین ایک بنکر میں تھے، یہ اطلاعات دی گئیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا اور ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ کلوز کاؤنسل ہے جو کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ہوتی تھی، اور یہ ایک سلسلہ ہے اسٹیج در اسٹیج جو کہ کاؤنسلنگ کا چلاتے ہیں، مشاورت کا چلاتے ہیں، اور فیصلہ سازی کے لیے یہ تمام شخصیات اہم ہیں، جن میں سے اس وقت کچھ کو ٹریک کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی رہنماؤں سے بھی اس ساری صورتحال میں رابطے کیے ہیں، اور امریکی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، سعودیہ پر میزائل حملوں کی شدید مذمت کی۔ ٹرمپ کا امریکہ کی جانب سے سعودیہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان۔ امریکی صدر نے ایرانی خلاف ورزیوں کے جواب میں سعودی اقدامات کی حمایت کی۔ سعودی فضائی دفاع نے دشمن کے میزائل حملے کامیابی سے ناکام بنائے۔ امریکہ کا خطے کے امن کے لیے سعودیہ کے ساتھ کھڑے رہنے کا بھی عزم، جبکہ امریکی صدر نے برطانوی وزیر اعظم، صدر ترکیے، کویتی امیر اور قطر کے امیر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ خطے کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، امن و استحکام کے معاملات ہیں، ان پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 201 افراد جان سے گئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 700 سے زیادہ زخمی ہیں۔ مناب شہر میں اسکول پر حملے میں 86 افراد لقمہ اجل بنے، جن میں بڑی تعداد طالبات کی ہے۔ ایرانی ہلال احمر نے جانی نقصان کی رپورٹ جاری کی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے 24 صوبوں کو نشانہ بنایا گیا۔ متاثرہ مقامات پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔